واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی اس دنیا میں، تو اللہ رب العزت نے قریش قبیلے کے چند لوگوں کو بھی آزمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 قریبی شخصیات کو آزمایا گیا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ، صورت پہ، ولادت پہ لاکھوں لوگ بات کرتے ہیں، تو سوچا اس وقت کے محبوب کی ولادت کے اوپر کچھ بات کی جائے. تو 3 قریبی شخصیات ایسی تھیں جن کو آزمایا گیا. ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب. انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی. چنانچہ عبد المطلب بہت خوبصورت تھے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پہ سفید تھے. اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. اللہ کی شان کے کچھ عرصہ گزرا اور ان کے والد وفات پا گئے. والدہ کا نام سلمہ تھا اور وہ مدینہ منورہ سے آئی ہوئی تھی، وہاں واپس چلی گئی. بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا حتیٰ کہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا. ایک دفعہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، حارثی نام تھا. کسی کام کے لیے وہ وہاں سے آیا. مدینہ منورہ میں اس نے کچھ نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا. اس شخص نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بہت بہترین تیر انداز تھا اور اس کے نشانے بہت بہترین لگ رہے تھے. جب بھی نشانہ لگاتا ٹھیک لگتا اور وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا، اشعار پڑھتا اور کہتا، لوگوں میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میرے نشانے بالکل ٹھیک لگتے ہیں. یہ جو حارثی شخص تھا اس کو اس پہ بڑا پیار آیا. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ اس کے والد جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے تھے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، تو اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آ گیا. تو اپنے ننیال میں والدہ کے ساتھ اب یہ پرورش پا رہا ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ اس نوجوان کے ددیال کو مکہ میں جانتا تھا. تو واپس آیا، اس نے آ کے اس کے چچا سے ملاقات کی. چچا کا نام مطلب تھا. وہ شخص جو تھا اس نوجوان کے چچا کو جانتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، تمہارا قبیلہ اتنا بڑا ہے، اتنے اخلاق والے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا ایک بچہ مدینہ میں پرورش پا رہا ہے، والد کا اس کے سر پہ سایہ نہیں ہے. اس نوجوان کی کفالت کرنی چاہیے، اس کی پرورش کرنی چاہیے. بہت اچھا نوجوان ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. اب جب اس نے اس کو بہت باتیں کی تو مطلب جو تھا وہ اتنا برانگیختہ ہوا کہ اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لے کے آؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ مطلب مدینہ آئے، بچے کی والدہ سے بات کی. گھر والوں نے سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر تمہارے پاس رہے گا تو شاید وہ مرتبہ مقام نہ پا سکے، تو بہتر ہے کہ اس کو ددیال بھیج دیا جائے. وہ بڑا قبیلہ ہے، عزتوں والے لوگ ہیں، وہاں اس کا ایک نام اور مقام بن جائے گا. چنانچہ ماں نے شیبہ کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا. جب یہ خوبصورت نوجوان مکہ داخل ہوا تو چچا مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کسی بندے نے ان کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لے کے آئے ہیں، تو اس نے ان کو عبد المطلب کہہ دیا. اب یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ ان کو شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا. چنانچہ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، مگر اس کے بعد انعام ملنا تھا. انعام کیا ملا کہ ان کو خواب آیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کھودیں گے تو چشمہ نکل آئے گا.
اب ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، لوگوں کو بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی، وہ اکیلے کھودتے رہے، بالآخر وہ دن آ گیا جب انہوں نے زمزم کے دہانے پہ پڑی ہوئی اونچی چٹان کو توڑنا شروع کیا۔ جب وہ ٹوٹی تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ قریب بیت اللہ شریف تھا، لوگوں نے کہا اس کی وجہ سے پانی نکلا ہے اور اب ہم یہاں پہ آرام سے آبادی کر سکتے ہیں، اس شخص کو، اس نوجوان کو بیت اللہ کا متولی بناتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ شروع میں مشکل کے دن آئے، مصیبتوں کے دن آئے، پریشانیوں کے دن آئے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت تھی۔ اس کے بعد انعام ملا، تو انعام کیا تھا کہ والی بیت اللہ بن گئے۔ آج ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ذرا سے مشقت کے دن آ جائیں، مشکلات کے دن آ جائیں، پریشانیوں کے دن آ جائیں، تو بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں کہ جی اللہ رب العزت تو سنتے ہی نہیں ہے۔ بہت کامن آج کل ورڈ ہوتا ہے، اور جی وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان آزمائش میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کے بعد خوشی عطا فرمائیں گے۔